بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو اہلہ۔ میرے ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ شانہ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ آج کی جو میری ویڈیو ہے دوسری، اس کا ٹائٹل اور موضوع آپ کے سامنے ہے کہ اسلام آباد، راولپنڈی اور پورے ملک میں بارشیں اور دریاؤں میں سیلاب۔ کیا اہل نظر نے جو پیشن گوئی کی تھی وہ پوری ہونے جا رہی ہے؟ آج میرے ناظرین اس کو ڈسکس کریں گے۔ آپ کے ذہن میں یہ بات آتی ہوگی کیونکہ ہم مادی دنیا میں اتنے گم ہو چکے ہیں، ہم اتنے آگے چلے گئے ہیں، ہمیں روحانی دنیا جو ہے اس کو تو ہم سمجھتے کچھ نہیں ہیں۔ دیکھیں نا، جو بندہ دیکھیں، ایک ٹیکنالوجی ہے، ہم اس بات کے اوپر تو بہت یقین کرتے ہیں جی، انہوں نے سائنسدانوں نے یا محکمہ موسمیات نے یہ بتا دیا ہے کہ آنے والے وقت میں بارش ہو سکتی ہے۔ حالانکہ وہ ان کے ایک اندازے ہوتے ہیں، ہوا کا رخ دے کے وہ اندازہ کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہاں پہ بارش پڑ جائے، یقیناً وہ نہیں کہتے۔ تو میرے ناظرین، ان باتوں کا کیونکہ ہم یعنی کہ روحانی دنیا سے، روحانی مطلب یہ کہ اللہ کی جو یعنی کہ اللہ سے دور ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا ایک سسٹم ہے۔ جیسے ہم نے مادی دنیا کا ایک سسٹم بنایا، اللہ کا ایک نظام ہے، روحانی نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ پہلے سلسلہ انبیاء کے ذریعے چلایا تھا۔ انبیاء کیونکہ نبیوں کا سلسلہ بند ہو گیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا۔ ہاں، ولی جو ہے اللہ کے نیک بندے، وہ رہیں گے دنیا میں، تو اللہ کا ان سے یعنی کہ ان کا اللہ سے رابطہ ہوتا ہے۔ اللہ ان کے ذریعے سے کچھ نہ کچھ خبریں یعنی کہ پیشن گوئیاں پہنچاتے رہتے ہیں، تو ان کو اہل نظر کہتے ہیں، جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ فرماتا ہے خبردار جان لو، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، ولی ہوتے ہیں، ان کو نہ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو اللہ نے فرمایا قرآن پاک میں کہ وہ میرے دوست ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کا یہ راز ہے، اللہ کے راز ہیں، وہ یعنی کہ ظاہر نہیں ہوتے۔ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتے، تو لیکن وہ اللہ کے پیغام جو ہیں یعنی کہ الہام کے، ان کو الہام ہوتا ہے خواب کے ذریعے یا اللہ کی طرف سے اشارہ مل گیا، وہی کا سلسلہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں بند ہو چکا ہے، نبی کوئی نہیں آئے گا۔ تو خواب ہیں اور الہامات ہیں، تو اللہ جو ہے ان کے ذریعے سے پیغام پہنچاتے رہتے ہیں۔ اور یہ مقبول جان صاحب نے، آپ کو یاد ہوگا 6 ماہ پہلے ویڈیو بنائی تھی، بتایا تھا کہ اہل نظر نے یہ پیشن گوئی کی ہے کہ پاکستان کے اوپر کوئی عذاب آنے والا ہے۔ تو اب یہ اسلام آباد میں اور اسی طرح پہاڑی علاقوں میں جو برف پگھل رہی ہے، صورتحال یہ بنی ہوئی ہے کہ 5 دریا ہمارے، تو یعنی کہ ان میں 4 دریا تو فل ہیں اس وقت۔ دریائے ستلج کا پانی کبھی اتنا اوپر نہیں آیا تھا، اور راوی کا پانی مجھے یاد ہے، میں ایک دفعہ لاہور گیا تو راوی ایسے تھا جیسے سمجھ لے کہ جیسے چٹیل میدان نہیں ہوتا، جیسے ریتلا میدان ہوتا ہے ایسے۔ تو اب راوی میں پانی یعنی کہ چڑھا ہوا ہے، ستلج میں چڑھا ہوا ہے، چناب میں چڑھا ہوا ہے، اور دریائے جہلم میں، سارے دریا اس وقت فل ہیں۔ اور اسلام آباد، راولپنڈی اور پہاڑی علاقوں میں اتنی بارشیں ہو رہی ہیں، سیالکوٹ کی سائڈ پہ ہر طرف بارشیں ہو رہی ہیں اور سیلاب کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ تو اہل نظر نے جو پیشن گوئی کی ہے، کیا وہ پوری ہونے جا رہی ہے؟ میرے ناظرین، یہ دیکھیں، پیشن گوئیاں جو ہوتی ہیں یہ ہمیں اشارے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، ہم اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں۔ نہ کہ یہ اس لیے نہیں ہوتی کہ ہم سنیں، ایک کان سے سنی اور دوسرے کان سے نکال دی، اور یعنی پھر نکلے اور دیکھا بارشیں ہو رہی ہیں، جا کے مری میں انجوائے کر رہے ہیں۔ اور پہاڑی یہ دیکھیں، انجوائے کرنا یعنی کہ سیر و تفریح کرنا اسلام منع نہیں کرتا، لیکن یہ دیکھنا ہے کہ آیا اس وقت کیا پوزیشن ہے، کیا اللہ ہم سے ناراض ہیں؟ تو اللہ سے معافی مانگیں، اجتماعی توبہ۔ دیکھیں، اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے، ظلم، ناانصافی، اس سے توبہ کریں، اپنے ماتحتوں کے ساتھ، یعنی کہ جو حاکم ہیں، جیسے حکمران ہیں، اس کے بعد نیچے آ جائیں جو جن کے ماتحت کوئی ملازم ہیں یا مثال کے طور پر کوئی بھی ہیں، وہ اپنے ماتحتوں سے نرمی والا معاملہ کریں، اچھا سلوک کریں، ان کا خیال رکھیں۔ یقین کریں، پاکستان میں اتنی مہنگائی ہو چکی ہے کہ جو ماتحت بیچارے کام کرتے ہیں فیکٹریوں میں، ملوں میں یا دکانوں پہ، ان کی تنخواہیں جب بندہ سنتا ہے تو بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یار اتنے میں گزارا ہو جائے گا؟ یقین کریں، لوگوں کا گزارا نہیں ہو رہا۔ 2 شفٹیں لگا کے ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا، صبح جاتے ہیں بیچارے کام پر، 8 بجے گئے، 5 بجے آئے، 2-3 گھنٹے آرام کیا، کھانا کھایا، پھر چلے گئے 7 بجے، اور رات کو 1-12 بجے آ رہے ہیں۔ تو جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کیا کریں، خرچے بہت ہیں، بل بہت آتے ہیں۔
बिलों की तो हद पार हो गई है। 100 यूनिट का मुझे याद है बिल आता था 400-500 रुपये, अब 100 यूनिट का बिल। 100 यूनिट हर घर चलाता है, पंखा आपको पता चलता है, घर में लाइट चलती है, 100-200 यूनिट तो गरीब आदमी के चल जाते हैं। तो 100-200 यूनिट का बिल जो है वो 5-5 हज़ार रुपये आ रहा है। ये जुल्म नहीं है? तो मेरे नाज़रीन, जुल्म को छोड़ना होगा हुक्मरानों की सतह पे भी। और नीचे आएंगे तो हम कौन सा अच्छा करते हैं? प्राइवेट जितने भी मुलाजिम काम कर रहे हैं, तनख्वाहें कितनी हैं? 18,000, 15,000, 16,000। इससे बंदा खुद अपने आप को उस जगह पे रखे और सोचे क्या मेरा गुजारा इसमें हो सकता है, तो उसका ज़मीर कहेगा कि मेरा गुजारा नहीं होता तो इसका भी नहीं होगा। तो हमें ऐसी चीज़ों का ख्याल रखना होगा, इस जुल्म को ख़त्म करना होगा। ये भी जुल्म का एक दर्जा है। तो अल्लाह ने आपको अगर यानी कि हाकिम बनाया है, मुकर्रर किया किसी के ऊपर, आपके कोई मातहत काम कर रहा है, तो ये आपका यानी कि अल्लाह का आपके ऊपर एहसान है। ऐसा ना हो कि आप इसके ऊपर ना सोचें तो अल्लाह आपको फिर उसकी जगह पे ले जाए और आप फिर यानी कि वो आपकी जगह पे आ जाए। तो ये जुल्म जो है हमने छोड़ना होगा, अल्लाह से तौबा भी करनी होगी और हलाल रिज़्क़ कमाना होगा और आमाल की इस्लाह करनी होगी। बेहयाई, फहाशी और यानी इन सब चीज़ों को छोड़ना होगा। नाइंसाफ़ी छोड़नी होगी, बहनों के हक़ जो हम खाते हैं इसको भी छोड़ना होगा, और भाई भाई का हक़ खा रहा है, हक़ तलफियाँ छोड़नी होगी। ये है तौबा। तौबा सिर्फ यही नहीं है कि अस्तग़फिरुल्लाह या अल्लाह मुझे हमें माफ़ कर दे, हमें माफ़ कर दे, काम फिर वही कर रहे हैं। हमने ये यानी कि जो इस्लाम के मुखालिफ काम हमें छोड़ने होंगे, चाहे हमें वो यानी कि दुश्वार ही क्यों ना लगें। आप यकीन करें, अल्लाह ताला अपने बंदे से बहुत प्यार करता है। अल्लाह तो ख़ुद कुरान में फरमाता है, कुरान पाक का 5वां पारा है, अल्लाह ताला आखिरी सफ़े पे फरमा रहा है, मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम। ये देखें कितना अल्लाह रब्बुल आलमीन यानी कि कैसे अंदाज में हमें समझा रहे हैं। मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम, अल्लाह फरमाता है मेरे बंदो, मैं तुम्हें अज़ाब दूँगा तो मुझे क्या मिलेगा? मैं तुम्हें अज़ाब नहीं देना चाहता। इन शकरतुम, ये कि अगर तुम शुक्र करते रहोगे तो मैं तुम्हें अज़ाब नहीं दूंगा। तो मेरे नाज़रीन, अल्लाह ताला की नेमतों की नाशुक्री करना और इस्लाम की यानी कि अपना अहकामात में ना चलना, ये नाशुक्री है अल्लाह की। अल्लाह फरमाता है मैं तुम्हें यानी कि अज़ाब नहीं देना चाहता, ना मुझे शौक़ है, बल्कि तुम खुद ही अज़ाब को दावत देते हो। वकान अल्लाहु शाकिरन अलीमा, अल्लाह फरमाता है तो मैं तो बड़ा कदरदान हूँ और इल्म वाला हूँ। और दूसरी जगह अल्लाह 25वें पारे में फरमाता है, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व याफू अन कसीर। अल्लाह ताला शानहू फरमाते हैं कि जो भी तुम्हारे ऊपर परेशानी और मुसीबत और आफत आती है वो तुम्हारे अपने हाथों के बदआमालियाँ की होती हैं, तुमने वो होती हैं। व याफून कसीर, अल्लाह आगे एहसान वाला मामला फरमा रहे हैं कि बहुत सी तो ऐसी हैं जो मैं तुम्हारी दरगुजर कर लेता हूँ, माफ़ कर देता हूँ, अगर सब पे पकड़ो तो तुम बच ना पाओ। तो मेरे नाज़रीन, मैं आपसे गुजारिश ये करना चाहता हूँ, ये तौबा का टाइम है, अल्लाह से माफ़ी मांगे, अपने बुरे आमाल छोड़ें, बुरी आदत छोड़ें और इस्लाम वाली ज़िंदगी, सुन्नत वाली ज़िंदगी के ऊपर आ जाएं। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है हम सबको हिदायत नसीब फरमाए, तमाम उम्मत मुस्लिमा के अल्लाह खैर फरमाए। तो आप जब दुआ करेंगे तो मेरे लिए खुसूसी दुआ करनी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे भी माफ़ फरमाए, अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। अल्लाह ताला हमारा जो ख़ात्मा है वो ख़ात्मा बिल खैर फरमाए, ईमान के ऊपर फरमाए। दुआओं में ज़रूर याद रखना, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना, मेरे दस्तों बाजू बनते रहना और वीडियो को आगे शेयर करें, इसको जंगल की आग की तरह फैला दें ताकि तमाम मुसलमानों तक पहुँच जाए, हम अल्लाह की तरफ लौट जाएँ, अल्लाह को राज़ी कर लें। दुआओं में ज़रूर याद रखना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।